ہے اپنے دشمن نو بغیر للکارے کدی نہیں ماریا اور تم بھی کن کھول کے سن لیا ہوئے میں بھی دشمن کے واردا اتارے نہ قدمہ کی لانا جان نہیں میں سمجھتا تھا کہ تو کسی شریف آدمی کا پتر ہے لالی پر میں نے نہیں پتا کہ تو شرافت ہے لباس میری تیر چکر دینے پایا ہے. ہماری فلمی صنعت کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ عروج کے وقت وہ آرٹسٹ کا بھرپور ساتھ دیتی ہے، لیکن جو ہی وہ آرٹسٹ زوال پذیر ہوتا ہے یہ اس سے منہ پیر لیتی ہے. اس حوالے سے ایسے کئی فنکاروں کی مثالیں دی جا سکتی ہے. وہ ناقدری کا شکار ہوئی اور پھر موت کی وادی میں اتر گئے. ایسے ہی ایک اداکار ساون بھی تھے جنہوں نے نہ صرف ولن بلکہ کیریکٹر ایکٹر کے طور پر بھی اپنے آپ کو منوایا اور کئی سپر ہٹ فلمیں دی. وہ 60 اور 70 کے عشرے میں بہت مقبول تھے اور انہوں نے بڑی کامیاب فلمیں دی. ایس باغ اٹھا کے سر سامنے کھڑا کرو ایس لائن کہتے نا گل کر لی سانو کتن نہیں کرنی پائے گی. ساون کا اصل نام ظفر احمد بٹ تھا. وہ اپریل 1920 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اسی لیے وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکے. جنگ عظیم دوم میں وہ برٹش انڈین آرمی میں شامل ہوئے. ملازمت کے دوران انہیں مختلف علاقوں میں بھیج دیا گیا. ان میں مشرقی وسطی بھی شامل تھا. انہیں جہاں کہیں بھیجا گیا انہوں نے بڑی جان فشانی سے اپنے فرائض سر انجام دیے. جنگ عظیم دوم کے بعد ساون کو فوج سے سبق دوش کر دیا گیا. وہ سیالکوٹ واپس چلے گئے. روزی کمانے کے لیے انہوں نے تانگا چلانا شروع کر دیا. اس زمانے میں یہ پیشہ عام طور اس میں بہت کمائی بھی تھی. اس زمانے میں 2 ٹانگا سٹینڈ تھے، ایک شہباز خان اور دوسرا اڈا پسروریا. مستری جی گل نا تو پھر رب نے سانو بڑا بچائے. دم دا دم نہ تھی نہ پتر نہ رن نہ کن. چنگا السلام علیکم. یہ دونوں اڈے سیالکوٹ کے جنوبی اور شمالی علاقوں میں تھے. ظفر احمد بٹ کا گھر اڈا پسروریا کے قریب تھا، اس لیے وہ سواریوں کو یہی سے اپنے ٹانگے پر لے جاتے تھے. وہ اپنی شخصیت اور ڈیل ڈول کی وجہ سے بہت مقبول تھے. اپنے گنے سیاہ اور گنگریالے بالوں کی وجہ سے بھی پہچانے جاتے تھے. ان کا جسم پہلوانوں جیسا تھا اور وہ گورے چٹے تھے. ان کے ٹانگے کا گھوڑا بھی سفید رنگ کا تھا. ساون اپنی طرز زندگی سے مطمئن نہیں تھے. بہتر زندگی کے لیے وہ 1950 میں کراچی چلے گئے. وہ کراچی کے رنچو علاقے میں آباد ہوئے. انہوں نے ایک معمار کی حیثیت سے کام شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پینٹر بھی بن گئے. انہوں نے چھوٹے موٹے کام کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی. ان کا مقصد روزی کمانا تھا. کسی دی کوئی اولاد نہیں ہوندی دی جائیداد تے لوکی اپنا حق جتان دی کنے کوشش. اس دوران ان کی ایک سینما کے عملے کے ساتھ دوستی ہو گئی. اپنی شخصیت کی وجہ سے وہ سینما والوں میں بھی بہت مقبول تھے. ان لوگوں نے ساون کو مشورہ دیا کہ وہ فلموں میں کام کرے. ساون بٹ کو یہ بات پسند آئی. انہوں نے فلم سٹوڈیوز کے چکر لگانے شروع کر دیے. آخرکار انہیں فلم کارنامے میں اداکار کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا اور یہی سے ظفر احمد بٹ کا نام ساون رکھ دیا گیا. کچھ صحافیوں نے ساون سے کہا کہ وہ لاہور چلے جائے اور پنجابی فلموں میں اپنی قسمت آزمائے کیونکہ اپنی گرجدار آواز اور ڈیل ڈول کی وجہ سے وہ پنجابی فلموں میں زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. ساون لاہور آ گئے اور انہیں آغا حسینی کی فلم 16 آنے میں ایک چھوٹا سا کردار دے دیا گیا. 16 آنے کی ریلیز کے بعد انہیں فلم سورج مکھی کے لیے کاسٹ کر لیا گیا. اس فلم نے ساون کو اداکار بنا دیا اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. انہیں کئی پنجابی فلموں میں مرکزی کردار ادا کیے جن میں انورا، ازغرا، بابا دینا، مالی، خزانچی، زیلدار، ہاشو خان، خان چاچا، جگری یار، گونگا، پہلوان جین، لندن وغیرہ شامل ہے. ان کی دوسری مشہور فلموں میں شیرادے پتر شیر، جانی دشمن، ملنگی، ڈولی، چند مکنا، سجن پیارا، بریا میل اور پنج دریا کے نام لیے جا سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہدایت کار اسلم ڈار نے اپنی نئی فلم بشیرہ میں مرکزی کردار کے لیے ساون کا انتخاب کیا. ساون نے بھاری معاوضہ طلب کیا لیکن اسلم ڈار نے انکار کر دیا اور پھر ان کی جگہ سلطان راہی کو بشیرہ کے لیے کاسٹ کر لیا گیا. اس سے پہلے سلطان راہی کی فلم بابل سپر ہٹ ہو چکی تھی. بشیرہ باکس آفس پر بے حد کامیاب رہی اور سلطان راہی نے عروج کی سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھ دیا. اس کے ساتھ ہی ساون کا زوال شروع ہو گیا. ساون نے خود کہا تھا کہ میں بہت متکبر ہو گیا تھا اور انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا. اس کے علاوہ میں نے فلم ہشو خان میں مرکزی کردار ادا کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس فلم میں ہشو خان ایک سفاک اور ملحد حاکم تھا. بہرحال یہ سب قدرت کے کھیل ہیں. بعد میں ساون فلموں میں چھوٹے موٹے کردار ادا کرتے رہے. زندگی کے آخری دور میں ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا اور وہ گھر میں بیمار پڑے رہے. 6 جولائی 1998 کو فرشتہ اجل آن پہنچا اور ساون اس جہان پانی سے کوچ کر گئے.